اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین کرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز مساجد سواگیہ دواخانہ سے پیش خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو آج جس بیماری کے بارے میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ تقریباً اکثر لوگ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ مرد کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ آج جس عنوان پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نامردی۔ جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے، مرد کے ذمہ جو فعل ہوتا ہے، جو وہ فعل کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کو نامرد کہتے ہیں۔ جو یعنی سیکسول فعل جو ہوتا ہے وہ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کو انتشار نہیں ہوتا، وہ اس دل جو ہے اس کا جمع کرنے کو نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر دل کرتا بھی ہے اور وہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انتشار نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو جب جمع کرنے کے قریب جاتا ہے تو انتشار ختم ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے کہ دخول بھی اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس کو نامردی کہتے ہیں۔ نامردی جو ہے یہ بھی ایک اعصابی مرض ہے، کیونکہ یہ اعصابی امراض کا سلسلہ جاری ہے تو اس لیے میں نے یہ بھی ایک اعصابی مرض جو ہے وہ چوز کی ہے۔ اس میں جس طرح ایک اعصابی بندہ خود کو ہر چیز سے بیزار رکھنا چاہتا ہے، اسی طرح سیکس سے بھی وہ بیزار ہو جاتا ہے، لیکن جو کہ وہ اپنی شریک حیات کو راضی کرنے کے لیے یا اس کا حق پورا کرنا، حق ادا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ناکام ہوتا ہے۔ جب ناکام ہوتا ہے تو مزید وہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی یہ کیفیت اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کے لیے شرم کرنی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو چیزیں جن کے لیے شرم نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ شرم آتی ہے۔ میرے والد صاحب حکیم محمد یار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک شرم بندے کو جنت میں لے جاتی ہے اور ایک شرم جو ہے وہ بندے کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو خاص کر نوجوانوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی شرم کرنا بیٹا لے ڈوبتی ہے۔ اس طرح کی شرم جو ہوتی ہے بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ اکثر لڑکے شرم کی وجہ سے، اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، وہ یا اعصابی تحریک کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اعصاب میں تحریک رکنا شروع ہو جائے اور وہ ان کا یہ سیکسول فعل وہ کرنے کے قابل نہ رہیں، اور ان کی والدین ان کو شادی کا کہیں تو وہ نہ شرم سے منع کر سکتے ہیں اور نہ وہ شادی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں بیٹا شرم کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی لا علاج مرض نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے، تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی شرم، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی شرم میں نہیں رہنا چاہیے، ایسی شرم نہیں کرنی چاہیے، بندے کو کھول کے بتا دینا چاہیے، والدین کو بتا دیں، کسی دوست کو بتا دیں، کسی اچھے حکیم جو حاذق حکیم ہو، کوئی پڑھا لکھا حکیم ہو، کوالیفائڈ حکیم ہو، عطائی نہ ہو، اس کو بتا دیں۔ تو نامردی جو ہے وہ قابل علاج ہے۔ اس میں اکثر لوگ آج کل یہ مختلف سیکسول ٹیبلٹ
میڈیکل سٹورز پہ، عام دکانوں پہ پڑی ہوتی ہیں، وہ لے لے کے کھا کھا کے اپنے گردوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ پلیز یہ سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ نہیں کرنے چاہیے۔ تو پھر یہ چونکہ میں نے بہت اختصار سے ویڈیو بنانا شروع کی ہیں، تو یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے مختصر بتاؤں گا کہ انتشار نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک تو تحریک اعصابی ہوتی ہے، ایک تو تحریک کو عضلات میں لے آئیں، یعنی عضلات میں تحریک پیدا کر دیں، اعصاب سے نکل کے عضلات میں آ جائے گی۔ دوسرا، اس کی جو مطلب کچھ غلط کاریوں کی وجہ سے، یا اس کی مختلف وجوہات ہیں، اگر میں ان میں جاؤں تو بہت ویڈیو لمبی ہوگی، اس کے لیے کذیب جو ہے، اعضائے تناسل جو ہے، اس کی وہ ایک مطلب چونکہ ٹوٹل اس میں وہ رگیں ہوتی ہیں، ان میں پانی پڑ جاتا ہے، تو وہ ختم کرنے کے لیے، ان کو رینیو کرنے کے لیے، ان کو بالکل اپنی حالت میں لانے کے لیے صرف دوائی کھانا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایکسٹرنل چیزیں بھی استعمال کرائی جاتی ہیں۔ اکثر ڈاکٹرز حضرات اس کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن خود کرتے ہیں۔ بس میں اتنا بتاؤں گا کہ خود ہم سے لے کے وہ کام کرتے ہیں، وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ایکسٹرنل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تکمید، حکماء حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تکمید، یعنی طلا وغیرہ جس طرح آپ کرواتے ہیں، طلا سے پہلے تکمید کروانا بہت ضروری ہے۔ پہلے تکمید میرا جو معمول مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے تکمید کرواتا ہوں، اس کے بعد 7 دن کے لیے وہ تکمید ہوتی ہے، 7 دن کے لیے پھر میں طلا کرواتا ہوں، اور 7 دن کی ایک اور آئل کی جو ہے وہ میں مالش کرواتا ہوں، اور اندر جو ہے وہ ادویات، مطلب ایک تو اس کی تحریک کو عضلات میں لے آتا ہوں، اور دوسرا انتشار پیدا کرنے کے لیے ادویات ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس طرح جب بندہ دوائی دے رہا ہوتا ہے اور عضلات میں تو تحریک پیدا کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نمبر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ غدی ادویات استعمال کروا دیتے ہیں۔ زیادہ تر ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ گرم خشک یا گرم تر ہوتا ہے، وہ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ انتشار پیدا کرنے کے لیے گرمی پیدا کر رہے ہیں ہم، اور یہ وہ، تو ہو سکتا ہے آپ کے ادویات سے اس کو انتشار تو شروع ہو جائے، لیکن وہ صورت انزال کا مریض ہو جائے گا۔ اب انتشار تو اسے ہوگا، لیکن جو ہی وہ قریب جائے گا، ہو سکتا ہے دخول سے پہلے ہی اس کا انزال ہو جائے، تو شرمندگی تو اس کا ویسے ہی مقدر بن گئی نا۔ تو اس لیے تحریک کو عضلات میں لے آئیں، تکمید کرائیں، طلا کروائیں، اور مالش کروائیں، اور اندر محرک ادویات، تحریک پیدا کرنے والی ادویات جو ہیں وہ کھلائیں۔ تو میں آپ کو اس کا نسخہ جو ہے تکمید کا بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد طلا، اور بلکہ تکمید طلا تو اکثر حکماء حضرات کو پتہ ہے، اور طلا عام آدمی سے بننا بھی کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہوتا، کسی اچھے حکیم سے، کسی کی کوالیفائڈ حکیم سے اچھا سا طلا بنوا لیں، اور یہ آبلہ انگیز طلا شلا جو ہوتے ہیں ان کو بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں تو پھر حکیم کی کسٹڈی میں یا ان کی اس میں سپرویژن میں یہ ایسا کام کریں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتی ہیں ان کو اتنی انفیکشن بڑھ جاتی ہے جو خود کرتے ہیں، اور پھر وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اس کا کیا کریں۔ جب زخم ہو جاتے ہیں، چھالے ہو جاتے ہیں، پھر وہ پھٹتے ہیں، پھر زخم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ان کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہوتا۔
اگر حکیم سے کسی حکیم سے وہ لیا ہوا ہوگا تو ان کو بتائیں گے تو وہ اس کا حل بتا دیں گے۔ اکثر تو طلا کے زخم جو ہیں وہ تیل جلا کے لگانے سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن حکیم کو پتہ ہوتا ہے نا، جس حکیم سے آپ علاج کروا رہے ہیں اس سے یہ پوچھیں، مطلب اگر کسی حکیم سے لیں گے تو وہ اگر زخم ہوں گے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو بتائے گا اور وہ ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن اگر خود کر رہے ہیں تو آبلہ انگیز طلا جو ہے یہ ان سے پرہیز کریں۔ تو تکمید کے لیے جو نسخہ ہے وہ نوٹ فرما لیں: خلنجاں، برادہ آج، مال کنگنی، کنجد سیاہ، امبا ہلدی، میدا لکڑی، اکر کرہا، لونگ، جاوتری، جائفل، دار چینی، تج، بیر بہوٹی، خراتین، زلو، پوست کنیر سفید، پوکھر مول، اسپند، زعفران اور جند بے دستر، یہ تمام چیزیں برابر وزن لے لیں، 2 تولہ لے لیں، اور ان کی آپ 7 پوٹلیاں بنا لیں۔ کیا کریں؟ ان کی 7 پوٹلیاں بنا لیں، صاف کپڑے میں، دیسی کپڑا ہو، ململ کا کپڑا ہو، اس میں اس کے 7 حصے کر کے پوٹلیاں بنا لیں۔ روغن کنجد کو آپ آگ پہ رکھیں، اس میں 1 پوٹلی ڈالیں، جب وہ آئل گرم ہو جائے تو اس میں ڈال کے زیر ناف جہاں جہاں جس ایریے میں ہم انڈر شیو کرتے ہیں وہ اس پورے ایریے میں وہ وہاں سے گرم پوٹلی اٹھا کے تکمید کرنا، ٹکور کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اکثر میرے والد صاحب تو 14 پوٹلیاں بنوایا کرتے تھے کہ 1 پوٹلی اس کے اندر رہے آئل کے اور دوسری اٹھا کے اس کی تکمید کریں۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ رکھ دیں اور وہ جو گرم پڑی ہوگی وہ اٹھا کے کرنا شروع کر دیں، یا وہی جو ہے تیل میں دوبارہ ڈبو کے گرم تیل میں ڈبوئیں گے تو وہ گرم ہو جاتا ہے فوراً، تو وہ اٹھا کے پھر کریں۔ 1 گھنٹہ روزانہ یہ تکمید کرنی ہوتی ہے، اور یہ 1 ہفتے کا پروسیجر ہے۔ 1 ہفتہ یہ تکمید کریں، اور اس کے بعد ایک طلا میں جو طلا دیتا ہوں وہ ایک طلا وہ آپ لوگوں وہ اس کا بنانا آپ کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، وہ کسی حکیم سے کوئی اچھا سا طلا لے لیں، وہ کریں، اور میں ایک آئل دیتا ہوں پھر اس کے بعد۔ اور ایک نسخہ میں جو بتا رہا ہوں، میرے والد صاحب سے بڑے بڑے حکمران نے بڑی کوششیں کی تھیں یہ نسخہ لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک حکیم صاحب آئے میرے والد صاحب کے پاس اور یہی نسخہ لینے کے لیے، تو میرے والد صاحب نے ان کو ان کی بڑی خاطر مدارت کی، بڑا اچھا کھانا کھلایا اور رات کو ادھر ہی رہے وہ، اور ان کی بڑی خدمت کی، لیکن نسخہ نہیں دیا۔ تو میں نے صبح والد صاحب سے کہا کہ جب وہ چلے گئے، جو حکیم صاحب چلے گئے، ابائی نے معذرت کر لی، تو حکیم صاحب جب چلے گئے تو میں نے کہا بھائی یہ نسخہ دینے سے آپ کو کیا فرق پڑ جانا تھا، کو دے دیتے۔ تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا تھا، مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ توہین ہے رندوں کی، توہین ہے رندوں کی، مے خانے کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے۔ تو اس وقت تو مجھے عجیب لگا تھا یہ کہ حکیم تھے وہ، نہیں دینا چاہیے، دے دینا چاہیے تھا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا یہ نسخہ اگر میں اس کو دے بھی دیتا تو یہ شاید اس کو اس کی قدر ہی نہ ہوتی، اور یہ شاید اس کا استعمال بہت غلط کرتا۔ کہ ٹھیک ہے بھئی اگر آپ نہیں دینا چاہ رہے تھے تو، لیکن میں آپ کے سامنے وہ نسخہ آن ایئر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ مشک خالص، یہ سنہری گولیوں کے نام سے یہ گولیاں تھیں، جو حکیم صاحب بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ مشک خالص 2 ماشا، عنبر اشہب 2 ماشا، مروارید ناسفتہ 2 ماشا،
ورق نکرہ دو ماشا، ورق طلا دو ماشا، کینے بس انڈیکا دو ماشا، اور سٹکنیاں زہر قاتل ہے، ٹھیک ہے نا، سٹکنیاں کیا ہے؟ زہر قاتل ہے، لیکن اس میں ایک ماشا وہ بھی ڈلتا ہے، میں بتاتا ہوں اس کی زہر کیسے ختم ہوتی ہے۔ ایک ماشا، زعفران تین ماشا، افیون دو ماشا، اور عرق بید مشک ایک بوتل۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہیں تو گولیاں، تو عرق بید مشک کی بوتل کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ جتنی اوپر والی دوائیاں ہیں ان کو صفوف کر کے کھرل میں عرق بید مشک تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور کھرل کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ وہ پوری بوتل، وہ 3 پاؤ کی بوتل اس میں کھرل میں خشک کرنی ہے۔ یہ منہ سے کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ میری ان جگہوں پہ یہ سکریاں بن جاتی ہوتی ہیں، ابھی بھی یہ چیز کم نہیں ہو رہی، حالانکہ میرے پاس ایک بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا کرے اور ایک اچھا حکیم بنایا، ابھی اس کے لیے دعا کیا کریں، محمد حمزہ کے لیے۔ تو اب تو وہ مجھے مطلب زیادہ تر وہ چیزیں کھرل کرنے والی وہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں، یہ میری انگلی جو ہے یہاں سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کھرل کر کر کے نا یہ اس طرح ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ تو یہ عرق بید مشک کی جب پوری بوتل اس میں کھرل کرتے کرتے بندہ حل کرتا ہے تو اس کی زہر جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری بوتل اس میں جب کھرل ہو جائے، جب خشک ہو جائے، تو یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں باجرہ کے دانے کے برابر گولیاں بنانی ہیں، یہ بڑی نخودی گولیاں نہیں بنانی، کالی مرچ کے برابر نہیں بنانی، ٹھیک ہے، یہ باجرہ کے دانے کے برابر گولیاں بنانی ہیں، اور ایک گولی دودھ کے ساتھ صبح اور ایک شام دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اچھی محرک میں اب مجھے تقریباً 31واں سال شروع ہے پریکٹس کرتے ہوئے، اکیلے والد صاحب کے بعد، یقین کریں اس سے زیادہ محرک چیز میں نے نہیں دیکھی، اور اس کے ان گولیوں کے بڑے بڑے واقعات ہیں جو لوگوں کو کھلائی ہیں، اور بڑے بڑے واقعات ہیں، یہاں ویڈیوز میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ بہرحال یہ ایک گولی صبح ایک شام دیں، تکمید کرائیں، طلا کروائیں، آئل اچھا سا بنا کے اس کی مالش کریں، اور ساتھ ساتھ مغلظات دیں۔ مغلظات میں جو دیتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے ساتھ سالب مصری، سالب پنجہ، موسلی سفید، بداری کند، اشگندھنا گوری، بہمن سفید، یہ تمام چیزیں 50 گرام، زعفران 20 گرام، چھلکا اسبگول 200 گرام، 50 نا، ہاں 100 گرام، اور کوزہ مصری 200 گرام، بلکہ 400 گرام، یہ ملا لیں، ٹھیک ہے، 400 گرام وہ ملا لیں، اور 1 چمچ صبح 1 شام گائے کے دودھ کے ساتھ کھلائیں۔ آج میں نے آپ کو وہ نسخہ جات بتائے ہیں جو شاید میں کبھی کسی کو میں نے نہیں بتایا، کبھی کسی کو نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ اور میرے والد صاحب کہتے تھے جو اتنی آسانی سے جو چیز بتا دی جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی قدر ہے یا نہیں، اگر قدر ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے آپ خود اس چینل کو کتنا سبسکرائب کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔